اللہ تعالیٰ کی عظیم کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی شان، عظمت اور رفعت کا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے، گواہ بنا کے بھیجا ہے، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اپنی رحمتوں کی خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، اور جہنم کے عذاب سے بر وقت ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگوں تم اللہ پر بھی، اس رسول پر، اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ پھر فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس نبی کی خوب امداد بھی کرو، مدد بھی کرو، اور بہت زیادہ تعظیم بھی کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کی صبح شام تسبیح بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو جو عظمتیں شان عطا فرمائی ہیں، تین شانیں، ان کا ذکر پہلے فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ پھر فرمایا مبشر بنا کے بھیجا ہے، اللہ کی رحمتوں کی خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ کیسی کیسی خوشخبریاں سرکار نے سنائی کہ ایک بندہ جو ساری زندگی بڑے بڑے کرتوت گناہ کرتا رہا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس نے مان لیا، اس کے رسول کو مان لیا، مسلمان ہو گیا، تو اس کے چاہے کتنے بڑے سے بڑے جرم تھے، گناہ تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو یہ خوشخبری کس نے سنائی؟ ہمارے حضور نبی نے سنائی کہ دیا قلبی وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں کلمہ پڑھ بھی لوں تو اللہ مجھے نہیں بخشے گا، میری مغفرت نہیں ہو سکتی، میری بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو حضور نے اس کو خوشخبری سناتے فرمایا کہ اے دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اسلام پہلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان کے مجھے اللہ کا نبی رسول مانتا ہے، میرے ساتھ محبت رکھتا ہے، تو اس کے پہلے جتنے بھی گناہ تھے اللہ سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے اور اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ حضور نے بے شمار خوشخبریاں سنائی ہیں، صحابہ کرام کو مبشرہ کی جنت کی خوشخبری دنیا میں حضور نے سنائی، اور کتنے ہی ایسی حدیثیں ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ تو فرمایا مبشرہ، ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا ہے، ونذیرہ، اور بر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے کہ آپ جہنم سے جو ہے وہ بر وقت ڈرانے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنی زندگی ایسے گزارو کہ تم سے کوئی ایسی خطا سرزد نہ ہو کہ جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑے۔ کیوں؟ جہنم اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ بنائی ہے تو وہاں آگ، دنیا میں ہم آگ روشن کرتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ جب وہ آگ ایسی ہے کہ اس میں روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ جہنم کی آگ دنیا کے آگ سے منفرد ہے، جدا ہے، علیحدہ ہے، کہ ادھر ہم آگ جلاتے ہیں روشنی ہوتی ہے، لیکن جہنم ساری کی ساری آگ کی بنی ہوئی ہے، لیکن وہ آگ کیسی ہے؟ اس کی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہوگی، بہت اندھیرا ہوگا۔ اور وہ جہنم کی جو آگ ہے دنیا کی آگ کے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اور فرمایا اگر جہنم کی آگ ایک سوئی کے سراغ کے برابر بھی دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا تپش کی وجہ سے مر جائے، انسان سارے تباہ ہو جائیں۔ تو ایسے جہنم سے حضور خبردار فرمانے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ فرمایا کہ نذیرہ، ہم نے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، ان کو جو ہے وہ راہ راست پر لانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اور فرمایا ایک اور حدیث سن لیں کہ حضور نے فرمایا جہنم کا سب سے کم جو عذاب ہوگا، کم ترین عذاب ہوگا۔ آج کئی لوگ جو ہیں وہ یہ جرت کر جاتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے کیسا عذاب ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضور نے فرمایا جہنم کا کم ترین عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور ان کی تپش کتنی ہوگی، جوتے پاؤں میں پہنے گا تو اس کا بھیجا دماغ پگھل کے جو ہے وہ ناک کے راستے، منہ کے راستے باہر آ جائے گا۔
تو یہ ایسے عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا. پھر آگے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ خوشخبریاں، یہ جو بر وقت ڈرانا کس لیے ہے؟ تاکہ تم اللہ کو مانو، اس کے رسول کو مانو، اس کی مانو، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو. پھر فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ اس نبی کی خوب تعظیم کرو. تو یہاں علماء نے مفسرین نے توقروہ کے معنی بے شمار معنی بیان کیے ہیں. میں دو عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسے حضور کے عظیم صحابی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نے حبر الامہ کا لقب دیا ہے کہ امت میں سب سے زیادہ بڑے عالم دین، سب سے بڑے عالم. تو انہوں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں آپ نے توقروہ کا معنی لکھا ہے اے تجلوہ، یعنی تم اس نبی کی عظمت شان بیان کرو، اس کی عظمت شان جو اللہ نے اس کو شان عطا کی ہے اس کا بیان کرو. حضرت امام مبرد نحو کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام گزرے ہیں کہ نحو کے قوانین سارے کے سارے جس ترتیب کے ساتھ انہوں نے بیان کیے ہیں کسی اور ناوی، کوئی اور ناوی ایسے نہیں بیان کر سکا. تو نحو میں بڑے مسلم امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ توقروہ کا معنی ہے اے تبالغوا فی تعظیم ہی، کہ تم نبی پاک کی شان، عظمت اور تعریف میں، احترام میں، تعظیم میں خوب مبالغہ کرو، جتنا بڑا چڑھا کے بیان کر سکتے ہو بیان کرو. اے تبالغوا فی تعظیم ہی، یعنی سرکار کی تعظیم میں خوب مبالغہ کرو، بڑا چڑھا کے سرکار کی جو ہے وہ تعظیم بجا لاؤ، عزت کرو، سرکار کی بہت زیادہ احترام کرو، جتنا بھی تم مبالغہ کر سکتے ہو احترام کرنے میں وہ تم مبالغہ کر سکو کرو. یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کن کے لیے؟ امتیوں کے لیے ہے. پہلے یہ حکم صحابہ کرام کو ہے، پھر ان کے توسط سے پوری نسل انسانیت کو قیامت تک آنے والا ہر انسان کو، ہر مسلمان کو حکم ہے کہ میرے نبی کی خوب تعظیم کرو، یعنی تعظیم کرنے میں مبالغہ کرو کہ اس میں ذرا بھی کمی کوتاہی نہ کرو. تو پھر صحابہ کرام کی اگر ہم زندگیاں پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا کہ میرے نبی کی خوب تعظیم کرو، تو صحابہ کرام نے عملی طور پر سرکار کی خوب تعظیم کر کے دکھائی. کس انداز میں صحابہ کرام نے تعظیم کی کہ صحابہ کرام جو سرکار کا احترام کرتے تھے، جو ادب کرتے تھے، جو احترام کرتے تھے، جو ادب کے صحابہ کرام سے جو واقعات مروی ہیں وہ امت کے لیے سبق ہیں، وہ معیار ہیں. صحابہ ہی پہلے مصداق تھے، پہلے حکموں کو ملا تھا، پہلے مخاطب وہی تھے. تو صحابہ کرام نے جس انداز میں حضور کا احترام کیا ہے، حضور کا ادب کر کے دکھایا ہے، تو وہ امت کے لیے معیار ہے، وہ درس ہے، امت کے لیے وہ کسوٹی ہے، امت کے سامنے وہ ایک جو ہے وہ نمونہ ہے، مثال ہے، جس کو سامنے رکھ کے امت اپنے نبی سے محبت کرے، ادب کرے.